بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث احکام ظن معتبر کے بارے میں ہو رہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ پچھلی کلاس کے اندر عرض کیا تھا کہ ہم یہاں پر در واقع دو بحثیں کریں گے۔ سب سے پہلی بحث یہ کریں گے کہ آیا تعبد بالظن ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ امکان سے کیا مراد ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہاں پر امکان سے مراد امکان وقوعی ہے، یعنی اگر تعبد بالظن کرتے ہیں تو اس کے وقوع پر آیا مفسدہ لازم آتا ہے یا لازم نہیں آتا۔ پس اگر مفسدہ لازم نہیں آتا ہے اور کسی دلیل قطعی کے ساتھ اس کا تصادم نہیں ہوتا تو یہاں پر آٹومیٹکلی ثابت ہو جائے گا کہ امکان تعبد بالظن ہو سکتا ہے، یعنی ظن کے مطابق عمل کرنا یہ ممکن ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر موضع ثان میں ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم امکان تعبد بالظن کو ثابت کر لیں تو ہم وقوع کے بارے میں بحث کریں گے کہ آیا شریعت اسلامیہ کے اندر ظن پر عمل کرنا واقع ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے ذیل میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر قاعدہ اولیہ کو دیکھا جائے، جس طرح کہ چونکہ ہر چیز کے اندر کچھ قواعد اولیہ ہوتے ہیں، جس طرح کہ پانی میں قاعدہ اولیہ یہ ہے کہ الاصل فی الماء الطہارہ، کہ اسی طرح مثلا گوشت کے اندر اگر اصل کو ملاحظہ کیا جائے تو گوشت کے اندر اصل حرمت ہے، یعنی اس کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے الا ما زکیتم، مگر یہ کہ اگر تم نے تزکیہ کر لیا ہے تو پھر حلال ہو جاتا ہے۔ اگر قاعدہ اولیہ کی بات کریں تو ظن کے اندر قاعدہ اولیہ الحرمہ ہے، ظن کے اندر قاعدہ اولیہ عدم الحجیہ ہے الا ما اخرجہ الدلیل۔ تو یہاں پر چونکہ ہم احکام ظن معتبر کی بحث کر رہے ہیں تو علماء اصولیین نے کچھ ایسے ظنون کو بھی اس قاعدہ اولیہ سے خارج کیا ہے کہ جن پر عمل کرنا شارع کی نگاہ میں جائز ہے، اور اگر ایسے ظنون ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ ظنون ہماری نگاہ میں حجت ہیں، یعنی ان پر پھر عمل کرنا واجب ہے، جن میں سے سب سے پہلے ظواہر کتاب کے بارے میں انہوں نے بحث کی ہے۔ آج کی ہماری بحث اسی ظواہر کتاب کے بارے میں ہے کہ جس طرح فرماتے ہیں ہر متکلم کی کلام کا ظہور، کہ جب وہ متکلم سنجیدہ ہو اور مذاق کے موڈ میں نہ ہو تو فرماتے ہیں سنجیدگی کی حالت میں ہر متکلم کی کلام حجت ہوتی ہے اور اس کی مراد کو کشف کرنے والی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی متکلم کلام کرتا ہے تو اس کے اقرار کے اندر اور محاکم میں اعتراف کو جو اس کی ظاہر کلام ہوتا ہے اسی کو لے لیا جاتا ہے، یا اسی طرح وصیتیں ہوتی ہیں ان میں بھی ظاہر کلام کو لے لیا جاتا ہے، یا اگر مثلا کہیں پہ رسالہ ہے، خط لکھتا ہے تو ایسے مورد میں اس کا جو ظاہر کلام ہوتا ہے اسی کو لے لیا جاتا ہے اور اسی کو حجت جانا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی چونکہ ایک متکلم کی کلام ہے تو بس اس اعتبار سے دیگر کلاموں کے ظواہر کی طرح اس کا ظہور بھی حجت ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید کے اندر بہت سارے موارد میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یا مثلا تدبر کے باب میں فرمایا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا۔ اب یہاں پر جب ہم نے
اس چیز کو ثابت کر لیا کہ جس طرح کہ ہر متکلم کی کلام کہ جب وہ سنجیدہ ہو اور مذاق کے موڈ میں نہ ہو اس کی کلام مختلف موارد میں اس پر حجت ہوا کرتی ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی حجت ہے۔ اب یہاں پر آیا کچھ شرائط بھی موجود ہیں یا شرائط موجود نہیں ہیں، تو آغا جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہر متکلم کی کلام کہ جب وہ حجت ہو اس کے اندر 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلام کا متکلم سے صادر ہونا ثابت ہو۔ اگر ثابت ہوا تو آٹومیٹکلی یہ ہے کہ وہ کلام اس متکلم کے لیے حجت ہوگی اور متکلم کی جانب سے سامع پر حجت ہوگی۔ اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کلام کی جہت صدور کے ثابت ہونے کو بھی جانیں۔ یعنی جہت صدور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ متکلم جب کلام کر رہا ہے تو اس کی کلام سنجیدہ ہونی چاہیے، یعنی وہ مذاق کے موڈ میں نہ ہو۔ بس پہلا یہ ہے کہ خود آیا وہ کلام متکلم سے صادر ہوئی بھی ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آیا اگر صادر ہوئی ہے تو اپنی گفتگو میں سنجیدہ بھی تھا یا نہیں تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو کلام ہے جو کہ مفردات اور جملوں پر مشتمل ہے، ان مفردات اور جملوں کے جو ظہور ہے وہ بھی ثابت ہونا چاہیے، یعنی ان کا جو ظہور ہے وہ ثابت اور مسلم شدہ ہو۔ چوتھا یہ ہے کہ اس متکلم کی کلام کا ظہور اس وقت حجت ہوگا جب کیا ہو؟ اس متکلم کی مراد کو کشف کر رہا ہو، یعنی متکلم جو کہنا چاہتا تھا اگر اس کی کلام کا ظہور اس کی مراد کو کشف کر رہا ہوگا تو اس صورت میں اس کلام کا ظہور حجت ہوگا۔ اگر ہم یہ تو ایک اوورال قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ یہ 4 شرائط ہونی چاہیے تو ہر متکلم کی کلام حجت ہوگی۔ اب قرآن مجید کے اندر آ جاتے ہیں کہ آیا یہ چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، آیا قرآن مجید کا ظہور ان شرائط کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے یا نہیں۔ اگر ہم پہلی بات کو ثابت کرنا چاہیں کہ آیا واقعاً یہ کلام خداوند ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ تو تواتر سے ثابت ہے، تواتر لفظی و معنوی ہر دو سے ثابت ہے کہ یہ کلام خدا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ آیا یہ کلام جدی صورت میں ہوا ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں یہ بھی ضرورت ثابت ہے کہ خداوند منان اس بات سے اجل و اکرم ہے کہ وہ مذاق کے موڈ میں کوئی بات کرے۔ اگر ہم اس کلام کے مفردات یا مرکبات کے ظہور کے ثبوت کے بارے میں بات کریں تو فرماتے ہیں کہ ہم جب موجز اول کے اندر تبادر، صحت حامل، صحت سلب، اسی طرح اطراد وغیرہ کو پڑھ چکے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ ہر متکلم کی کلام کا ظہور حجت ہوتا ہے۔ تو بس اس اعتبار سے اس کے جو قرآن مجید کے مفردات یا جملوں کا جو ظہور ہے وہ اس اعتبار سے حجت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آخری شرط کو دیکھا جائے تو یہ ہے کہ یہ کلام خداوند جو ہے یہ قرآن مجید خدا کی جو مراد ہے، یعنی ہدایت انسانی، سعادت امت مسلمہ، اس کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس اعتبار سے مراد متکلم کے لیے بھی کاشف ہے، یعنی خدا کی جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ ایک انسانیت جو ہے وہ ایک خاص طریق پر چل کر راہ سعادت کو حاصل کرے، تو یہ چیز بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بس تمام تر شرائط کا موجود ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید کے ظواہر ہماری نسبت حجت ہیں، پس اگر حجت ہیں تو پھر ان پر عمل کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا اور ان کے مطابق احکام
کام کو انجام دینا یا ثابت کرنا، یہ ساری چیزیں مسلمات میں سے ہیں اور روگردانی کی صورت میں باعث عقاب قرار پائیں گے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الفصل الاول حجیت ظواہر الکتاب، پہلی فصل جو ہے وہ قرآن مجید کے ظواہر کی حجیت کے بارے میں ہے، چونکہ کچھ ظواہر ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے اس اصل سے خارج کیا ہے کہ اصل جو ہے وہ حرمت ہے، تو یہ وہ ظواہر، یہ وہ جو ہے ظنون ہے کہ جن کو خود شارع مقدس نے معتبر قرار دیا ہے، اسی لیے ان کو ظنون معتبرہ سے شمار کیا جاتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اتفق العقلاء على ان ظاہر كل كلام متکلم اذا كان جادا لا حاصلا حجۃ وکاشف عن مراده۔ فرماتے ہیں کہ عقلاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر متکلم کی کلام کا ظہور، کہ جب وہ متکلم گفتگو کرتے ہوئے سنجیدہ حالت میں ہو اور مذاق نہ کر رہا ہو، تو اس کا ظہور کیا ہوگا؟ حجت بھی ہوگا، اور اس متکلم کی کلام کو کشف بھی کر رہا ہوگا، اس کی مراد کو بھی کشف کر رہا ہوگا۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، یہی وجہ ہے کہ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ، کہ متکلم کے اقرار میں اس کلام کے ظہور کو لیا جاتا ہے۔ وَاعْتِرَافِهِ فِي الْمَحَاكِمِ، اور اسی طرح جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پر فیصلوں کے نفوذ میں بھی متکلم کی کلام کے ظہور کو اعترافات میں لے لیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے تو اس انداز میں بات کی تھی، تو آپ کی بات اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ وینفذ وصایا۔ اسی طرح اگر کوئی مر جاتا ہے اور وصیت کر جاتا ہے تو وہ جو وصیت لکھوا جاتا ہے ان الفاظ کے ظہور کو دیکھتے ہوئے اس وصیت کو ورثاء کے لیے لاگو کیا جاتا ہے اور وصیت کو نافذ کیا جاتا ہے۔ یحتج برسائلہ و کتاباتہ، اسی طرح اگر کوئی رسالہ لکھتا ہے، اگر کوئی کتابت کرتا ہے، کوئی تحریر کرتا ہے، تو اس کے رسائل اور تحریر کے مطابق احتجاج قائم کیا جاتا ہے اور حجت قائم کی جاتی ہے اگر وہ روگردانی کرنا چاہتا ہے تو۔ بس عقلاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر متکلم کی کلام کا ظہور اس کے لیے حجت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو آیات ہیں کہ جب وہ مجمل ہوں اور متشابہ نہ ہوں، چونکہ دو طرح کی آیات موجود ہیں، کچھ مجمل ہیں کچھ متشابہ ہیں، تو اگر مجمل و متشابہ کلام نہ ہو بلکہ تفصیلی اور واضح آیات ہوں، تو فرماتے ہیں ان واضح آیات کے لیے لہا ظواہر کا سائر ظواہر، جس طرح کہ ہر متکلم کی کلام کا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی جو تفصیلی اور محکم آیات ہیں ان کا بھی ظہور ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جو بحکم آیا ہوتا ہے جو بسائر ظواہر، ان آیات کے ذریعے سے ایسے ہی احتجاج قائم کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ باقی ظواہر کلام سے ہو سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یا مثلا ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے تدبر کے بارے میں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ کیا وہ قرآن مجید کے اندر غور نہیں کرتے ہیں یا یہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کل ھذا یعرب عن کون ظواہر الکتاب کا سائر الظواہر، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ان سے جو مراد لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ظواہر بھی دیگر ظواہر کی طرح حجت ہیں۔ القیت للافادۃ والاستفادہ، اور ان ظواہر کو القاء کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے اس لیے تاکہ یا تو ان سے فائدہ حاصل کیا جائے یا فائدہ پہنچایا جائے۔ والاحتجاج والاستدلال، اسی طرح اگر کسی پر حجت قائم کرنی ہے یا استدلال کرنا ہے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے لیے ثابت کرنا ہے، تو اس قرآن مجید کے ظواہر کو لایا جاتا ہے۔ نعم، فرماتی ہیں ان الاحتجاج بکلام المتکلم یتوقف علی ثبوت امور، جب بھی کہتے ہیں کہ ہر متکلم کی کلام کا ظہور حجت ہوتا ہے تو اس کے اندر چند شرائط کا ہونا، چند امور کا ہونا ضروری ہے۔ الاول، پہلی شرط کیا ہے؟ ثبوت صدورہ من المتکلم، پہلی بات یہ ہے کہ اس کلام کا اس متکلم سے جس کی طرف نسبت دے رہے ہیں صادر ہونا ثابت شدہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ثبوت جہت صدورہ، کہ اس کلام کی جہت صدور بھی ثابت ہو۔ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَاضِلًا مَثَلًا، یعنی یہ ہے کہ متکلم کی جہت صدور کا مطلب یہ ہے کہ جب متکلم گفتگو کر رہا تھا تو وہ اپنی گفتگو کے اندر
سنجیدہ تھا، مذاق کے موڈ میں نہیں تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ ثبوت ظہور مفردات ہی و جمل ہی، اس کی کلام کے جو مفردات یا جملے ہیں ان کا ظہور بھی ثابت شدہ ہو۔ چوتھا یہ ہے کہ حجیت ظہور کلام ہی و کون ہی متبعن فی کشف المراد، کہ اس کی کلام کا ظہور کیا ہے، حجت ہوگا اس صورت میں کہ جب متکلم کی مراد کو کشف کر رہا ہو، جب متکلم جو گفتگو کرنا چاہتا ہے اور جو کچھ سامع کی طرف القاء کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی کلام کا ظہور وہ چیز اپنے اندر لیے ہوئے ہے تو اس صورت میں آٹومیٹکلی حجت ہوگا۔ والاول ثابت بالتواتر، اگر قرآن مجید کے اندر ان چار شرائط کو لاگو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا موجود ہیں یا نہیں، تو پہلی جو شرط ہے کہ واقعاً یہ متکلم سے خدا سے صادر ہوا ہے، کہتے ہیں یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، چاہے تواتر لفظی چاہے معنوی، بہر صورت یہ ثابت شدہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر تم اس قرآن کو خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل شدہ پاتے تو اس میں بہت زیادہ اختلاف دیکھتے، بس اختلاف موجود نہیں ہے، اختلاف کا موجود نہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہ خدائے منان کی جانب سے نازل ہوا۔ دوسری جو اس کے اندر شرط ہے وہ یہ ہے کہ جہت صدور بھی معلوم ہو، یعنی وہ گفتگو کرنے میں حاضل اور غیر سنجیدہ نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی ضرور ثابت ہے، کیوں؟ حیث انہ سبحانہ، چونکہ خداوند متعال اجل من یکون حاضلا، وہ اس بات سے اجل و اکرم ہے کہ وہ کوئی مذاق کرے۔ والمفروض ثبوت ظہور مفرداتہ و مرکباتہ و جملہ بطریق من الطرق السابقۃ، فرماتے ہیں کہ جو اور شرط آپ نے لگائی ہے کہ اس کے مفردات یا جملوں کا ظہور ثابت شدہ ہو، فرماتے ہیں کہ ہم جو گزشتہ طریقے بتا چکے ہیں، مثلا تبادر ہے، صحت حمل ہے، صحت سلب ہے یا اطراد وغیرہ ہے، فرماتے ہیں ان کے اندر ہم اس قرآن مجید کے جو مفردات ہیں جملے ہیں ان کو ظہور کو ثابت کر چکے ہیں۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْأَمْرَ الرَّابِعَ، فرماتے ہیں کہ باقی نہیں رہ جاتا مگر چوتھا امر، وہ کیا ہے؟ حجیت ظہور کلام ہی، کہ خداوند منان کے کلام کا جو ظہور ہے وہ حجت ہے۔ والقرآن الکریم کتاب و ہدایت و برنامج لسعادت الانسان والمجتمع، فرماتے ہیں قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی سعادت کے لیے اور ایک معاشرے کی اور ایک مسلم اور انسانی معاشرے کی سعادت کے لیے جو ہے یہ بہترین جو ہے وہ ایک برنامہ اور ایک ٹائم ٹیبل جو آپ سمجھ لیں وہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ فلازم ذالک، اس کا لازمہ کیا ہے کہ جب قرآن مجید کو ایک انسانی معاشرے کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ برنامہ قرار دیا گیا ہے اور نازل کیا گیا ہے، تو اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ ان تکون ظواہرہ حجۃ کسائر ظواہر، کہ اس کے ظواہر بھی دیگر ظواہر کی طرح حجت ہونے چاہیے۔ وعلی ذالک، پس اس بنیاد پر فما ذهب الیہ الاخباریون بحجیت کل ظاہر الا ظاہر الکتاب، پرس فرماتے ہیں کہ ہم اصولیون کے علاوہ وہ نظریہ کو جو اخباریوں نے اپنایا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر متکلم کی کلام کا ظہور تو حجت ہو سکتا ہے مگر کتاب عزیز یعنی قرآن مجید کا جو ظاہر ہے وہ حجت نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں ان کا یہ دعویٰ مما لا وجہ لہو، ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، بل ہو دعویٰ، بلکہ فرماتے ہیں یہ ایسا دعویٰ ہے تقشعر منہ الجلود، کے جس سے کھالیں جلد جلود سے کہ کھالیں کانپ جاتی ہیں، وترتعد منہ الفرائس، اور جس سے رگ گردن تھرا ہو جاتی ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، اللہ اکبر۔ اذ کیف توصف حجت اللہ الکبریٰ والثقل الاعظم، چونکہ کیسے وصف بیان کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں کہ جو اللہ کی بڑی حجت ہے، بڑی دلیل ہے، اور اس کے بارے میں کہ جو ثقل اعظم ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ بعدم الحجیت، کہ وہ حجت نہیں ہے، ما ان الکتاب هو المعجزۃ الکبریٰ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ ہمارے ہاں تو یہ ثابت و مسلم بات ہے کہ کتاب عزیز نبی خدا پر نازل ہونے والا معجزہ ہے،
افیمکن ان یکون معجزا ولا یحتج بظواہرہ، بس کیا ممکن ہے کہ ایک چیز کو ہم معجزہ تو تصور اور فرض کریں اور شمار کریں، لیکن پھر ہم کہیں کہ اس کے ظواہر سے وہ احتجاج نہیں کیا جا سکتا؟ کہ جو ممکن ہے، وہ مفاہیم ہی، اور اس کے مفاہیم سے احتجاج قائم نہیں کر سکتے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ما ان الاعجاز قائم علی اللفظ والمعنی مان، جبکہ آپ جب قرآن کریم کو معجزہ مان رہے ہیں تو ہر دو اعتبار سے یہ معجزہ ہے، لفظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ معجزہ ہے۔ تو بس ایک طرف سے اس کو معجزہ قرار دینا اور دوسری طرف سے اس کے ظواہر و مفاہیم کو حجت قرار نہ دینا اور نہ ماننا، کہتے ہیں کہ یہ دو قولوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ بس ثابت ہوا ہے کہ ہر کلام متکلم کی طرح قرآن مجید کا ظہور بھی حجت ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔